ہم نے بات کی تھی کہ 10ویں سال نبوت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت غم کا سال تھا. انڈیویجولی پرسنلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دکھی تھے. نیورو سائنس میں شیخ صاحب یہ بات کا ذکر ہوتا ہے کہ پازیٹیوٹی بریڈز پازیٹیوٹی اور آپٹیمزم کریٹس فردر آپٹیمزم. اس کی بھی ہمیں بہت ساری مثالیں اس ٹائم پر ملتی ہیں. ہجرت سے پہلے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیسے شفٹ کیا. ویلکم بیک. شیخ بلال، آپ نے ذکر کیا کہ اب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ مکہ میں رہنا، ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا تھا. اب آگے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کیا تھی؟ ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح یہ چیز ہجرت سے 3 سال پہلے سے شروع ہو چکی تھی، بلکہ ایک چھوٹی ہجرت کرنے کے بعد، اس کا ایکسپیرینس لینے کے بعد، اس میں کچھ صحابہ کو تیار کرنے کے بعد اب ایک بڑی ہجرت کے لیے تیاری کی جا رہی تھی. اور اس میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈفرینٹ پلانس تھے. یہ نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیڈینٹیفائی کر دیا تھا کہ میں نے یثرب ہی جانا ہے، مدینہ ہی جانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حج کا موقع ایسا ہوتا تھا جہاں پہ دنیا بھر سے، اس وقت کی جو عرب دنیا تھی وہاں سے اور اس کے بیونڈ سے لوگ مکہ مکرمہ آتے تھے. کچھ عبادت کے لیے آتے تھے، کچھ ٹریڈ کے لیے آتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ٹرائبز میں سے، ڈفرینٹ جو ٹرائبز وہاں آتے تھے، ان کے لیڈرز سے ملتے تھے اور ان سے ڈسکس کرتے تھے کہ کیا ایسی پاسبلٹی ہے کہ تم ایمان لاؤ اور ہمیں اپنے علاقے میں آنے کی دعوت دو تاکہ ہم وہاں پہ آ کے تمہارے ساتھ رہنا شروع کریں. اسی ڈسکشن کے درمیان یثرب سے جو ایک ڈیلیگیشن آئی ہوئی تھی، جو کہ خزرج وہاں کا ایک قبیلہ تھا، اس کے کچھ ریپرزنٹیٹیوز تھے، 6 افراد تھے وہاں پہ. ان لوگوں نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہمیں آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے، ہم آپ کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں اور ہم جا کے اس کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے لوگوں میں. یہ بات ہم پچھلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کر چکے ہیں. سو ویری کوئکلی میں سمرائز کرتا ہوں کہ پھر اگلے سال جو ہے اوس اور خزرج دونوں کے ریپرزنٹیٹیوز آئے، انہوں نے کیا. اس دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنے ایک صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی ساتھ بھجوا دیا. پھر اس کے بعد the next year, which is the year جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ہجرت کرنی ہے، which is the 13th year of نبوت، اس میں جو ہے ایک بڑی ڈیلیگیشن آئی اراؤنڈ اباؤٹ 80 لوگوں کی، جس میں مرد عورت بچے سب شامل تھے. اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ دعوت دی کہ آپ وہاں پہ لے کے جائیں. ایئرز لیڈنگ اپ ٹو دس پوائنٹ، جہاں پہ 13ویں سال آف نبوت میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اب ہجرت کرنی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ہائی لائٹ کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ اب ہم ان کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے اور انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ویژن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کوالٹیز کھل کے سامنے آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپٹمزم اینڈ ریزیلینس، یہ لیڈرشپ کوالٹیز واز ایٹ دا فور فرنٹ آف دا پلے. ہم نے بات کی تھی کہ 10ویں سال نبوت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت غم کا سال تھا. انڈیویجولی پرسنلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دکھی تھے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اس دنیا سے رحلت فرما گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں بہت تکلیف پہنچی، لیکن ان سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو ڈس ہارٹن ہوئے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی دکھ کو افیکٹ کرنے دیا اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ. ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ دکھی ہو جائے، ڈپریس ہو جائے، ڈاؤن ہو جائے تو باقی ارد گرد کے تمام لوگ جو ہے وہ بھی دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر جو کچھ ہو رہا تھا اس کو ارد گرد میں کسی میں دل برداشتہ نہیں ہونے دیا، بلکہ جو ان کو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی تلقین کرتے تھے، خود صبر کر کے دکھایا کہ اس طرح اپنی دکھوں کو، تکلیفوں کو برداشت کرنا ہوتا ہے اور جو اللہ نے کام اسائن کیا ہوا ہے اس پہ ڈٹے رہنا ہوتا ہے. شیخ بلال، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پلاننگ کے ساتھ ساتھ ہمارے پیغمبر کا جو مائنڈ سیٹ اور یہ آپٹیمزم اور پازیٹیوٹی اسپریڈ کرنا، یہ کتنا امپورٹنٹ تھا ان لوگوں کے لیے. ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی نظر آتا ہے کہ اس وقت ہمارے پیغمبر اپنے آپ کو تو تیار کر ہی رہے تھے اور اللہ تعالیٰ ان سے یہ کام لینے والے تھے، مگر ان کے ساتھ کے لوگ جو کہ انسان، نارمل انسان تھے. کچھ نریشنز میں آتا ہے کہ آلموسٹ 95% آف دا مسلمز ایٹ دا ٹائم تقریباً 2 سے 3 سال پہلے مسلمان ہوئے تھے، اور ان لوگوں کی اپنی ٹرائبل افیلیشنز یا ان کے معاملات اور تعلقات اپنی پرانی زندگی کی، اپنی نئی زندگی سے زیادہ مضبوط تھے.
ان کے ساتھ ہمارے پیغمبر نے آپٹیمزم اور اچیومنٹ کی ایسی بات کی کہ وہ لوگوں کا دل بڑا ہوا. نیورو سائنس میں شیخ صاحب یہ بات کا ذکر ہوتا ہے کہ پازیٹیوٹی بریڈز پازیٹیوٹی اور آپٹیمزم کریٹس فردر آپٹیمزم. اس کی بھی ہمیں بہت ساری مثالیں اس ٹائم پر ملتی ہیں. ہجرت سے پہلے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیسے شفٹ کیا. ہجرت سے پہلے عمر ایک اور ایونٹ جو ہوا تھا، بنو ہاشم نے جو مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیا تھا. اور وہ بائیکاٹ ایسا تھا کہ آج کل کے زمانے میں ہم بائیکاٹس دیکھتے ہیں کہ مختلف کنٹریز جو ہیں وہ کسی ایک پرٹیکولر کنٹری کا بائیکاٹ کر دیتی ہیں اور ان کے اوپر کتنی اکنامک اور سوشل سٹرین آ جاتا ہے اور کتنی مشکل سے وہ گزرتے ہیں. وہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، لیکن اس زمانے میں جو بائیکاٹ کیا وہ تو بالکل ان کو کٹ آف کر دیا. سو مچ سو کہ ان کو پتے کھانے پڑے بچنے کے لیے، سروائیو ہونے کے لیے. اس مشکل وقت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارد گرد کے صحابہ، وہ صحابہ جو کہ ابھی 2-3 سال پہلے ہی اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے. اور مزیدار بات یہ ہے عمر کہ ان میں سے اکثر لوگ ایسے تھے جو کہ جب اسلام میں نہیں تھے تو they were very well to do. یہ نہیں ہے کہ ان کی زندگیاں پہلے سے ہی مشکل اور رف اینڈ ٹف تھیں تو اب وہ اسلام میں آگے تو رف اینڈ ٹف رہے. سو what difference does it make? They were well to do people. They were few of them جو کہ بہت اچھی زندگی گزارا کرتے تھے، ان لگژری زندگی گزارا کرتے تھے اس وقت کے سٹینڈرڈس کے مطابق. اور اب وہ بائیکاٹ کی وجہ سے پتے کھانے پہ مجبور تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو موٹیویٹ کرتے تھے اور ان کو صبر کی تلقین کرتے تھے. اچھا موٹیویٹ کس طرح کرتے تھے؟ مطلب ایز اے لیڈر ہم کہتے ہیں کہ جی موٹیویٹ کیا جائے. موٹیویٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ he would take them back to the strategic goal that they had, the north star that they had set. کہ سکسیس اس دنیا میں نہیں ہے، سکسیس از ان دی hereafter. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یقین دلاتے تھے کہ جو صبر کرے گا اس کو آخرت میں کامیابی کئی گنا زیادہ ملے گی. اور اس کے ریفرنسز ہمیں شیخ صاحب وہاں سے بھی ملتے ہیں. ہمارے بہت سارے پیغمبر جو اللہ تعالیٰ نے جن کو اس دنیا کے لیے بھیجا، ان کی زندگی کوئی آسان زندگی نہیں تھی. بہت سارے پیغمبروں کی زندگی میں بہت سارے ٹیسٹس اور ٹریبولیشنز آئیں. اگر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، بہت سارے پیغمبروں کی ڈیٹیل بایوگرافی اسٹڈی کریں تو ان کے لیے زندگی بہت مشکل تھی، مگر انہوں نے اپنا میسیج اسی آپٹیمزم اور پازیٹیوٹی کے ساتھ اپنی قوم میں پھیلایا. جی بالکل، چونکہ میسیج تو ایک ہی ہے، اینڈ گول بھی ایک ہی تھا، اسٹریٹجک ویژن بھی ایک ہی تھا. تو یہ کنسسٹنسی ہمیں ہر پچھلی امت میں بھی نظر آتی رہی کہ جو لوگ پیغمبر کے ساتھ جڑے، جو لوگ رسول کے صحابی بنے، ان کو مشکلیں آئیں، انہوں نے مشکل برداشت کرنی پڑی. رسول نے خود بھی مشکلیں برداشت کی، رول ماڈل بنے اور اپنے ساتھ کے لوگوں کو بھی تلقین کی کہ وہ بھی مشکلات برداشت کریں. کیوں؟ کیونکہ جو صبر کرتا ہے پھر اللہ اس کو بے حساب اجر عطا کرتے ہیں. آپٹیمزم اور ریزیلینسی، یہ دو کوالٹیز کنسسٹنٹلی ہمیں ہجرت لیڈنگ اپ ٹو ہجرت اور پھر آگے بھی تھرو آؤٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نظر آتی ہیں. اور اس میں آپٹیمزم جو تھی وہ ہمیشہ واز لنکنگ اٹ بیک ٹو ایکچوئل گول جس کی وجہ سے وہ اسلام میں داخل ہوئے تھے. شیخ بلال، کیونکہ ہم کارپوریٹ افیئرز، مینجمنٹ، بزنس اور آج کل کی دن بدن کی تجارت کو ریلیونس لے کے چل رہے ہیں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آج بھی کچھ ایسے مینیجرز، ایسے لیڈرز اور کمپنیز مشکل وقتوں میں سے گزر جاتی ہیں. ان کا ڈفرینس وہ آرگنائزیشنز جو کہ سروائیو کر جاتی ہیں یا وہ جو کہ چیلنجنگ ٹائمز میں پھر تھرائیو کرتی ہیں، اکثر جو ہم نے چیز دیکھی ہے وہ ان کے مینیجرز اور لیڈرز سے لیڈنگ فرام دا فرنٹ ہے، یعنی لیڈنگ بائی ایگزامپل ہے. تو وہ خود بھی اتنی ہی محنت، اتنی ہی ریزیلینس، اتنا ہی ٹف ٹائم دیکھتے ہیں جیسے ان کے لوگ دیکھ رہے ہیں. سو اگر کسی کی تنخواہ یا سیلری کٹ ہوتی یا کسی پہ کوئی ڈیفیکلٹ وقت آتا ہے تو وہ لیڈرز بھی پہلے خود اپنی مثال قائم کرتے ہیں اور پھر لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں ہجرت کے ٹائم پہ، اس کے بعد ان کی پوری لائف کے اندر ہمیں ایگزامپل آفٹر ایگزامپل نظر آتی ہے آف لیڈنگ بائی ایگزامپل اینڈ لیڈنگ فرام دا فرنٹ. اپ انٹل دس پوائنٹ ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود اس چیز کو انڈرگو کیا، پھر اپنے اصحاب کو کہا کہ وہ اس چیز سے گزریں. جب انہوں نے دعوت دینے کی باری آئی اس میں دکھایا کہ کس طرح دعوت دینی ہے. جب مشکلات کو برداشت کرنے کی باری آئی تو صحابہ اکرام جانتے تھے کہ جتنی مشکلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ رہی ہیں ہمارے اوپر تو اتنی ہیں ہی نہیں. اور سب سے بڑھ کر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو تھا نا کہ سوشل ڈیفیکلٹیز،
ایک تھا کہ پرسنل لیول کے اوپر بھی کس قدر مشکلات تھیں، لیکن ان پرسنل مشکلات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے جو صبر کی ایک تلقین تھی، صبر کا ایک میسج تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مسلسل دکھاتے تھے کہ چاہے نقصان پرسنل ہو، اپنی جان کا ہو، اپنی مال کا ہو، یا ارد گرد سوسائٹی کا ہو، جو برداشت ہے، صبر ہے، اس کو کس طرح کرنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے صحابہ کو یہ سبق سکھاتے تھے اور اپنی ذات پہ ہونے والے واقعات کے ذریعے سکھاتے تھے. اس سیریز کے اندر ہماری کانورسیشن بہت سارے ایسے مشائخ، علماء، پروفیسرز، ہسٹورینز کے ساتھ جاری رہے گی جو ہمارے پیارے پیغمبر کی زندگی، مکی زندگی، مدنی زندگی کے اندر وہ لیڈرشپ، ڈیسیجن میکنگ، انٹرپرینورشپ کی کوالٹیز ہمیں بتاتے رہیں گے جس سے ہم آج بھی فائدہ لے سکتے ہیں. ہم نے اس ایپیسوڈ میں شیخ بلال احسن سے یہ سیکھا کہ پلاننگ، آپشنز اپنے پاس رکھنا، اور پھر جب کسی آپشن کو پرسو کیا جائے اس کو آپٹمزم اور پازیٹیوٹی کے ساتھ اور ایک ریزیلینس کے ساتھ اپنایا جائے. یہ وہی ٹریٹس ہیں جو آج ہم اپنی بزنس اور ڈے ٹو ڈے افیئرز میں کاپی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آگے والے ایپیسوڈز میں ہم ایسی ہی کوالٹیز کو اسٹڈی کریں گے جس سے ہمارے پیغمبر نے مدنی زندگی کے اندر اور ہجرت کے ٹائم پہ اسپیشلی ان کوالٹیز کو اپنایا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو سکھایا. اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملتے ہیں. السلام علیکم.